إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الشاعر أبو العتاهية الله أكبر إن دين محمد الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى قيلا لا تذكر الكتب الصوالف عند طلع النهار فاطفئ القنديلا کیوں نہ ہو اسلام و ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں یہاں مذہب کتاب یہاں قرآن سیروں میں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم خوار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر دکراچے او پدی خار کی گرد و نواز سر تعلق لرن کو واجب الاحترام مسلمان بھائیوں رب کریم نے ہم سب کو ایک اعزازی حیثیت سے نوازا ہے اور وہ اعزازی حیثیت ہے اسلام دنیا میں ایسے لوگ آپ دیکھیں گے اور پاؤں گے جو نہ رب جانتے ہیں نہ مانتے ہیں اس کو سیکولرزم کمیونسٹ اور دہریہ مکتب فکر کے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے کہتے ہیں یہ نظام خود بخود چلتا ہے خود بخود صورت نکلتا ہے اس کا طلوع ہوتا ہے چاند نظر آتا ہے زمین و آسمان کا ایک نظام چل رہا ہے اس کے پیچھے ایک خالق ایک مالک ایک رب کی کوئی تصور نہیں حالانکہ یہ جاہل لوگ اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ نہیں جانتے کہ اپنی مرضی سے بغیر محنت کے بغیر صنعت و فعال کے یہ پنکھا وجود نہیں آ سکتا یہ موبائل وجود نہیں آ سکتا یہ عمارت خود بخود وجود نہیں آ سکتا اس پنکھے کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے اس موبائل کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے اس عمارت کے ارد گرد اس کے بنانے والا ایک ہے جب یہ سورج جب یہ پنکھا جب یہ موبائل جب یہ گھر جب یہ مسجد جب یہ آبادی خود بخود اپنے وجود میں آ نہیں سکتا یہ ایک بنانے والے کے محتاج ہے تو خود بخود اتنا بڑا آسمان کس طرح وجود آیا خود بخود یہ زمین کس طرح وجود میں آئی خود بخود یہ انسان کس طرح وجود میں آئے یہ سب اس بات پر دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایک
عالم الغیب، ایک دستگیر ذات، ایک طاقتور ذات رب العالمین ہے، اور وہ فاعل ہے، وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، اور اس خالق کے اثر کی وجہ سے یہ مخلوق موجود ہے، یہ خود بخود نہیں آیا ہے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ ذرا حس کر بولو، اس کا بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ اللہ کے نام لینے پہ تو کوئی پابندی نہیں، اگر ہے تو ہم کو بھی خبردار کر دینا، پابندی تو نہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں خود بخود نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس کے بنانے والا کون ہے؟ حافظ ابن کثیر نے ابو العتاہیہ شاعر کا شعر نقل کیا ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ ہر چیز میں یہ عبرت ہے کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس چیز کے بنانے والا ہے، اور یہ بنانے والا بھی اس بات پر دلیل ہے کہ وہ صرف ایک ذات رب العالمین کی ذات ہے، نہ کہ کوئی اور۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں ایک لوگ تو یہ ہیں کہ اللہ کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن اپنے اصول کے تحت۔ مطلب یہ کہ ایک فرقہ ہے منکرین حدیث، وہ کہتے ہیں ہم رب کو بھی جانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کو تب مانیں گے جب ہماری عقل کے موافق ہو اس کی بات، لیکن عقل کا نام اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ تو لوگ اس کا عقل بھی تسلیم نہیں کرتے، تو کہتے ہیں ہم حدیث کو قرآن پر پیش کریں گے۔ یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، اور احادیث صحیحہ سے انکار کی وجہ سے علماء حرم کا بھی فتویٰ ہے، دیوبندی مکتب فکر علماء کی بھی فتویٰ ہے، اور حدیث علماء کبار علماء بھی اس پر ہے کہ جو شخص مطلقاً یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر حدیث کو قرآن پر پیش کروں گا تب مانوں گا، یہ بے زندیق، بے ایمان، مرتد اور کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، حدیث کو بھی مانتا ہے، لیکن پھر بھی عقلی زاویوں سے کام لیتے ہیں، اللہ کے توحید کے ساتھ ساتھ وہ غیروں کے دروں میں اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بعض لوگ غیر اللہ سے متاثر ہیں، جس طرح اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، اسی طرح کہتے ہیں برد و جین جولی میری یا محمد۔ کبھی کہتے ہیں پکڑے جس کو اللہ چھڑائے گا محمد، محمد جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء اولیاء کا درجہ اللہ تک نہیں، اللہ سے بھی بڑھانا ہے۔ تو آپ سلفی طلباء، سلفی علماء، سلفی عوام، اہل حدیث نوجوان اس بات پہ فخر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہم نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، ہم نہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، نہ ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ حدیث تب مانیں گے جب ہمارے امام کے رائے کے موافق ہو۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں کسی کی بات تب حجت ہوگی جب اس امام کی بات، اس پیر کی بات، اس شیخ کی بات قرآن کے موافق ہو، سنت رسول کے موافق ہو۔ جو قرآن سے ٹکرائے، جو محمد مصطفیٰ کے فرمان سے ٹکرائے، وہ کعبے کا امام کیوں نہ ہو، وہ کوفے کا امام کیوں نہ ہو، وہ مکہ کا امام کیوں نہ ہو، وہ شام کا امام کیوں نہ ہو، وہ دمشق کا امام کیوں نہ ہو، اس کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ اللہ کی قسم یہ صحابہ والا عقیدہ ہے، اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ میں نے اپنی زندگی ہزار داستانوں، ہزار لوگوں میں بسر کی ہے۔ ہم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہاں قبر پرستی اور شیر پرستی عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت کو بچایا اور آنکھیں کھلی، دیکھنے لگے کہ جو صفات قرآن میں رب نے اپنے لیے بیان کی ہے
ہم کیوں ان کو کمزور حالات سے بے خبر اور قبروں کے نیچے مدفون اولیاء کو کس طرح ہم وہ اختیارات دے جو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ نے ہماری ضمیر کو آگاہ کیا. یہ اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے، صرف نحوے کا ماہر، منطق کا باپ، فلسفے اور علم ریاضی، علم ہندسہ کا مشہور عالم، لیکن وہ کہتے ہیں یار ہم تو قرآن بھی نہیں جان سکتے، ہم تو محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی نہیں جان سکتے، بس ہم تو اپنے علماء کو جانتے ہیں، اپنے امام کو جانتے ہیں، جو امام کہیں، جو اساتذہ کہیں ہم اسی کو مانیں گے. کدھر ہم کدھر قرآن، کدھر ہم کدھر حدیث. اتنا بڑا عالم اور اتنی بیوقوفانہ کلام. بس یہ فطرت اس کا بند ہے، اللہ نے ہدایت کے راستے اس پر بند کیے. اتنی علم کے باوجود اتنی جہالت کی باتیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا قل، ان لوگوں کو اعلان کر. اور قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں جہاں بھی لفظ قل آتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ قیامت تک خاتم النبیین آخری پیغمبر ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے علاوہ غلام احمد یا کسی اور احمد کو پیغمبر ماننے والا زندیق ہے، کافر، مرتد اور اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ہمارا سب کا عقیدہ ہی یعنی خاتم الانبیاء کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ کا فرمان مطلق چھوڑا، قل، اعلان کرو. کس کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے کس کو اعلان کرے؟ اگر بیچ میں کوئی نبی آنے والا ہے تو پھر قل کا مفہوم عمومی نہیں رہتا، علماء سمجھتے ہیں. اور قل بھی ہے جملہ انشائیہ، ہر وقت نئی نئی طرح سے پیدا ہونے والی ہے. مطلب یہ جملہ خبریہ نہیں کہ اخبار دیا بعد میں اور نبی آیا، یہ انشائیہ جملہ ہے. قل، اعلان کر. کس حد تک یہ اعلان جاری رہے گا؟ جاری رہے گا. غلام احمد آئے تب بھی یہ اعلان جاری رہے گا، سر سید احمد خان آئے تب بھی یہ اعلان جاری رہے گا، تمنا عمادی آئے تب بھی یہ اعلان جاری رہے گا، جاوید احمد غامدی آئے تب بھی یہ اعلان جاری رہے گا، مرزا جہنمی آئے تب بھی یہ اعلان جاری رہے گا. قل انما انا بشر مثلکم، اعلان کیجئے انما، کلمۃ الحصر، اور اس پر ما بھی داخل ہو گیا. علماء سمجھتے ہیں یہ ما کافہ عن العمل ہے. اسم کو رفع خبر کی، اسم کو نصب خبر کی رفع کو چکی ہوگی. ما کافہ آیا، یہ مقام حصر. انما، بات صرف یہ ہے، کوئی اور نہیں. انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں آپ کی طرح. یہ بریلویت اور شرک کے داعیان کے سروں پر کاری ضرب ہے. انما انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا انسان ہوں. یہاں بھی تفسیر میں تحریف کرنے والوں نے عجیب انداز میں تحریف کیے. ایک مفسر ہے براہ نام محمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت، وہ کہتے ہیں بات ترکیب اس طرح کہ انما انا، مطلب یہ انما انا بشر مثلکم، انما انا میں تو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تو آپ جیسی ہوتی ہے. حالانکہ اس نے خود سورۃ القمر میں کہا کہ مبتدا اور خبر میں مغایرت ہوتی ہے، اور خبر کا حمل مبتدا پہ ہوتا ہے. جب انما انا ہے تو یہ حمل ذات علی الذات آیا، اور ذات میں بھی ترادف اور تصاری آیا، جو کہ نحوی روح سے بھی باطل ہے. تو آپ کا صرف عقیدہ باطل نہیں، آپ کا نظریہ، آپ کی نحوی اصول بھی باطل ہے. انما انا، میں تو بشر ہوں. اب لوگ کہیں گے کہ بشر تو جبریل کو بھی کہا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، لہذا نور بھی بشر ہو سکتا ہے،
کوئی شبہ ڈال دے. تو اس شبہ کا جواب آگے لفظ میں فرمایا کہ کبھی لوگ کہتے ہیں اندر اندر نور ہے، باہر باہر بشر ہے، اندر سے نور باہر سے بشر، یہ شبہ لوگ ڈال رہے ہیں. تو اللہ نے ایسا لفظ آیا کہ شبہ کا جواب دیا، انما انا بشر مثلکم، میں آپ جیسا بشر ہوں، جس طرح آپ اندر سے بھی بشر باہر سے بھی بشر، اس طرح میں بھی اندر سے بشر باہر سے بھی بشر. یہاں بھی ایک شبہ اور آیا کہ جب نبی ہماری طرح ہے تو اس کی جس طرح ہمارا قول حجت نہیں تو منکرین کہتے ہیں رسول اللہ کا قول بھی حجت نہیں. فتنے ہیں، ہر قدم اٹھانے کے ساتھ ایک فتنہ سامنے آتا ہے. مسلمانوں کو ہوشیار ہونا چاہیے، اپنے دین اپنے اسلام سے پوری خبرداری ضروری ہے. تو ان لوگوں اور منکرین حدیث کی تردید میں آگے جملہ اللہ نے فرمایا میں بشر ہوں لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ کو وحی ہوتی ہے، آپ کو وحی نہیں ہوتی. میرا قول حجت ہوگا کیونکہ میں صاحب وحی ہوں. غلام احمد پرویز، سر سید احمد خان، غلام ظفر نوشہروی کا قول حجت نہیں کیونکہ وہ صاحب وحی نہیں. انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، مجھ پر اوپر سے وحی ہوتی ہے. اس وحی کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ بات مقصدی عرض کرنا چاہتا ہوں. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، یہ اصل بات ہے کہ ہمارا حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، بیماری لانے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے. اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی زندہ، کوئی مردہ نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کسی کو ذلت دے سکتا ہے، نہ کسی کو بیٹا عطا کر سکتا ہے، نہ کسی کو بیٹی عطا کر سکتا ہے. یہ صرف اللہ کی صفات ہے. یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میں ایک الہ ہوں. اور الہ نکرہ ہے اور اس بات میں آیا ہے، اور نکرہ جب مقام تحت النفی واقع ہوتا ہے تو عموم پیدا کرتا ہے، اور نکرہ جب اس بات میں آتا ہے تو خصوص پیدا کرتا ہے. اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، علم غیب جاننے والا، مصیبتوں کو حل کرنے والا، دلوں کے رازوں پہ خبر رکھنے والا اللہ کے علاوہ نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، نہ کوئی زندہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی مردہ ہو سکتا ہے. اس صفات پر موصوف ذات صرف اور صرف کون ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. پھر آگے کیا فرمایا؟ ماشاءاللہ، قرآن نے اس آیت میں ساری زندگی کو اور اس کے فلسفے کو جمع کیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اتنی خوبصورت ذات، اتنا طاقت مند ذات، عزیز و غفار و جبار ذات، جو اس کو پسند کرتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو شخص اس رب کے تلاش میں ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ فریض بھی ضروری ہے. الہکم الہ واحد یہ دوائی ہے، اور آگے فریض بھی ذکر کر رہا ہے. ہم دوائی کو تو پسند کرتے ہیں لیکن فریض بول بڑی بات ہے اور یہ ضروری ہے. یہ معاشرہ تب بنے گا جب نوافل بھی بہتر چیز ہے، مساجد آباد کرنا بھی بہتر چیز ہے، فرائض ادا کرنا بھی بہت بہتر چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ فریض کرنا بھی ضروری ہے. اللہ نے تو نماز کا حکم دیا ہے لیکن سود سے بچنے کا حکم بھی فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہم نماز تو کرتے ہی لیکن سود سے نہیں بچتے. اللہ نے تو نماز کا حکم دیا لیکن شرک سے منع ہونے کا بھی حکم فرمایا. لوگ نماز تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز سے فارغ ہو کر پھر کہتے ہیں، پٹھان کہتے ہیں دا بغداد شاہی میرانا را رسی گلو یزوانا بیمادنی ولی منستانا حضور زیاد دہر چانا. سوئی اے پیر بابا بنے کے میرا مدد شاہ،
اور بغداد والے اغثنی یا فلاں، اے شیخ عبد القادر جیلانی ہمارا بھی کوئی مدد کر۔ کبھی کہتا ہے اے علی حجویری ہم تو آپ کے مدد کے انتظار میں ہیں، کب تم اٹھیں گے اور اس دنیا کو حرکت دے کر ہماری مشکلاتوں کو حل کریں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، فمن کان یرجو، ہر وہ شخص، من نحو والے علماء کہتے ہیں کہ یہ من لفظ مفرد ہے اور معنی عام ہے، ہر کسی کو شامل ہے، عالم ہو، مولوی ہو، امی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعیہ رعایا ہو، سب کے لیے اصول یہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا تمع رکھتا ہو اور اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو، اس کے لیے اصول یہ ہے فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کس سے کہتے ہیں؟ نیک عمل یہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو بہتر کہے، بلکہ نیک عمل وہ ہے جس کو شریعت کی طرف سے سرٹیفکیٹ حاصل ہو، قرآن سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے ثابت ہو۔ نماز فجر کا فرض آپ کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ آپ کا شک ہے یار، سب نے نہیں کہا، 2 رکعت۔ اگر 4 رکعت پڑھے تو سبق قرأت زیادہ ہو جائے گا یا کم؟ ظاہری انداز پہ مزہ بھی کرے گا لیکن قبول ہو جائے گا؟ یہ تو اچھا عمل ہے، پھر بھی قبول نہیں۔ نماز جنازہ کے لیے اذان دیتے ہو، اذان اچھی چیز ہے یا بری؟ عیدگاہ جب جاتے ہیں تو عیدگاہ میں نفل کرتے ہو، نفل اچھی چیز ہے یا بری؟ کیوں یہ اچھی چیزیں منع ہے؟ یہ سنت سے ثابت نہیں، اس کے ساتھ شریعت کا سرٹیفکیٹ نہیں۔ امام بیضاوی نے فرمایا الصالح من الاعمال ما صوّعہ الشرع وحسنہ، صالح عمل وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا آرڈر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو۔ جس نوٹ پہ سرکاری دستخط اور مہر نہ ہو وہ نوٹ بازار میں چل سکتا ہے؟ تو جو نوٹ بغیر دستخط کے بازار میں نہیں چل سکتا تو بغیر دستخط کے کوئی عمل اللہ کے دربار میں کس طرح چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی اس لیے بنایا کہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو چیز دے اس کو لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ۔ کوئی عالم بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں اپنے فرمان میں مذاہب اور پارٹیاں اور مجتہدین دی ہو۔ دین میں اگر کسی کی تقلید کی اجازت تھی تو امام ابو حنیفہ زیادہ حقدار ہے یا ابو بکر صدیق؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ زیادہ حقدار ہے یا سیدنا عمر؟ ایک دفعہ بخاری میں آتا ہے، مسند دارمی میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا عمر کو کسی نے سیدنا عمر اور ابو بکر کا قول پیش کیا۔ ابن عمر غصہ ہو گیا اور کہا قلت لکم قال قال رسول اللہ وتقولون فعل عمر وقال عمر، ارے جاہلو میں تجھے رسول اللہ کا فرمان سناتا ہوں اور رسول اللہ کے فرمان کے مد مقابل آپ مجھے عمر اور ابو بکر پیش کرتے ہو۔ یاد رکھنا جب قول رسول کے مقابل قول عمر حجت نہیں تو قول الامام کس طرح حجت ہو سکتی ہے؟ یہ بات ضروری ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اعمال کو برابر کرو۔ ہم نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں کس امام کی وجہ سے؟ امام شافعی کی وجہ سے؟ امام مالک کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتا، یہ بات اپنی جگہ ہے، ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے یا نہیں، یہ لوگ روایت کی وجہ سے نہیں کرتے، یہ امام کی وجہ سے نہیں کرتے۔ اس نے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار کس کو دیا؟ امام کو دیا۔
حالانکہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا اپنا امام بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ یہ لوگ وہی سے محروم، جتنے ائمہ ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے اور اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقامات سے نوازے، لیکن ائمہ کو وہی آسمانی سے اللہ نے محروم کیا ہے، اور وہی کا سلسلہ محمد مصطفیٰ پہ بند ہوا ہے۔ جب وہی کا سلسلہ محمد مصطفیٰ پہ بند ہوا تو پھر رسول اللہ کے بعد کیا کوئی واجب الاتباع ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کر، اور پھر پرہیز فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ ایک وزنی بات ہے، اور یہ ہر طبقے کو علیحدہ علیحدہ طور پر خطاب کرتے ہیں۔ بادشاہ کو بھی یہ کلمہ مخاطب ہے، رعایا کو بھی خطاب کر رہا ہے، عالم کو بھی مخاطب کر رہا ہے، عوام کو بھی مخاطب کر رہا ہے، عورتوں کی بھی مخاطب، مردوں کو بھی مخاطب، نوجوانوں کو بھی مخاطب۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ احدن معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی طلباء موجود ہیں یا عوام طبقہ ہے؟ یہ سامنے علماء طلباء ہیں، مدرسہ ہے یا مسجد ہے؟ مدرسہ بھی ہے، کتب پڑھانے والے تو ہو گئے۔ تو احدن نکرہ ہے یا معرفہ؟ نحوی والے بھی سمجھتے ہیں نکرہ بالتنوین ہے منول، اور یہ تحت النفی آیا ہے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نکرہ جب تحت النفی واقعہ ہوتا ہے تو تلخیص میں علامہ سکاکی نے ایک قانون ذکر کی ہے، کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہو میں اس کو انعام دوں گا انشاءاللہ۔ ہے صرف نحو منطق فلسفہ والے، یہ آگے جاؤ، چھوڑو ان باتوں پہ، اس میں اتنا فائدہ کوئی نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا تھا طلباء ہے ذوق کی باتیں بھی کروں۔ یہ جب تلخیص کا کراچی سب سے چھٹی ہے، بس آپ نے تو منطق کو طلاق مغلظ دی ہے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، یہاں نکرہ تحت النفی واقعہ ہے، اور تلخیص میں علامہ سکاکی نے فرمایا ان النکرۃ تحت النفی تعم، نکرہ جب نفی کے نیچے داخل ہو جاتا ہے تو یہ عموم پیدا کرتا ہے۔ مناطقہ کہتے ہیں اس کو، سالبہ کلیہ کہتے ہیں کہ نفی حکم المحمول عن جمیع افراد الموضوع ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اللہ کے ساتھ عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ نہ غیر اللہ کا قانون اللہ کے قانون کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی امام، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا۔ لا یشرک بعبادت ربہ احدا، کوئی بھی اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنانا، تب توحید ہوگی۔ اگر ایاک نعبد مسجد میں ہو اور باہر پیروں کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، درگاہوں پہ نظریں اور منتیں چلانا منانا ہے، تو پھر یہ توحید نہیں جناب۔ ایسا توحید تو ابو جہل کو بھی نصیب تھا، فرمایا کرتا اللہم لبیک لا شریک لک ربک الا شریکا تملکہ وما ملک ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ تو عرض یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر، انشاءاللہ توحید پہ قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اللہ کو ایک مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی کے قانون شریک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے ساتھ کسی کی ذات شریک کریں گے یا نہیں؟ کسی کی صفت شریک کریں گے یا نہیں؟ اللہ یک تنہا ہے اپنے صفات میں، جب نبی کو شریک نہیں کرتا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اس طرح شرک ہے، جس طرح اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات میں کوئی شریک نہیں، اس طرح اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، اسی طرح کوئی بھی بغیر اسباب کے غیب جاننے والا اور سمجھنے والا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ہے سلفی عقیدہ کہ اپنے رب کو مانو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ لائے ہوئے دین پر عمل کر۔ ہر کسی کا ایک دوسرے کے پاس جھگڑا ہوتا ہے، بعض لوگ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، ان کا یہی جھگڑا ہے۔ بعض علی کو حاجت روا کہتے ہیں، بعض عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا کہتے ہیں، بعض امام ابو حنیفہ کے پیچھے لگے ہیں، بعض سر سید احمد خان کے پیچھے لگے ہیں۔ ارے اہل حدیثو، تم کو مبارک ہو، آپ نہ کسی امام کی پوجا کرتے ہو، آپ نہ کسی کی طاغوتی سوچ کی پوجا کرتے ہو، آپ نہ کسی کی عبارات کی پوجا کرتے ہو، آپ نہ کسی قبر کے پیچھے چلتے ہیں، آپ نہ اکابر کو مانتے ہیں، آپ نہ مقابر کو مانتے ہیں۔ آپ اگر دعوت دیتے ہیں تو قال اللہ کے دیتے ہیں اور قال رسول اللہ کے دیتے ہیں۔ یہ بہت فخر کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ہم مانیں گے اپنے رب کو اور اس رب کی لائی ہوئی دین کو زندہ کرنا ہے۔ یہ فکر کرنا ہے کہ یہ دین میرے اندر آئے، یہ دین میرے محلے میں آئے، یہ میرے گھر میں آئے۔ اپنی معاملات کو برابر کرنا قرآن و سنت کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ محبت شروع کرے۔ جو سلفی عقیدہ کے لوگ ہیں آپس میں ایک اتفاق والے ہو جاؤ، اور جو اس عقیدہ سے محروم ہے اخلاقی اور نبوی اخلاق میں ان کو دعوت دو۔ گالی گلوچ سے پرہیز کرو۔ گالی گلوچ کس کا کام ہے؟ جس کے پاس دلیل نہ ہو۔ جو گالی گلوچ کرتا ہے اور جو طعنے دیتے ہیں، جو فتوی بازی کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس دلیل ہو۔ ہمارے علاقے میں کسی نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ وکٹوریہ کے پیداوار ہے۔ یہاں یہ شبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ شبہات یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ اس قسم کے شبہات بہت زیادہ ہے۔ بعض کہتے ہیں امریکہ کے لوگ اہل حدیث کو پیسے دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ ائمہ کے گستاخ ہیں، بعض کہتے ہیں یہ دعا نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں یہ اولیاء نہیں مانتے۔ مجھے کہنے لگا انہوں نے اتنی زیادہ طعنیں دی، آپ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا اس کے پاس طعنوں کا وقت خالی ہے، کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور میرے پاس وقت خالی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس دلائل ہے۔ جب میرے دلائل ختم ہو جائے میں بھی طعنے شروع کروں گا، لیکن اب میرے پاس دلائل ہے، مجھے طعنوں کا وقت نہیں۔ لہٰذا ہمارے کام فتوی بازی سے نہیں، آپ اخلاقی طریقے سے اس عقیدے سے ناواقف لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف دعوت دو۔ انشاءاللہ دو گے یا نہیں؟ اس عقیدے کی خاطر اپنی مال اور جان کو استعمال کریں گے یا نہیں؟ اور اس عقیدے کا ساتھ وفاداری کر۔ یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر چھٹی۔ اس عقیدے کے ساتھ وفاداری کر، دنیا کی لالچ پر اس عقیدے کے ساتھ خیانت نہ کر، دربار پرستی پر کسی کی خوش کرنے کی خاطر، کسی عہدہ حاصل کرنے کی خاطر، 10 20 50 روپیہ حاصل کرنے کی خاطر اتنی عظیم عقیدہ کے ساتھ خیانت نہ کر۔ یہ پیسے ختم ہو جائے گا، یہ عہدہ تجھ سے ختم ہو جائے گا، تیری ملامتی رب کے سامنے ختم نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے اس عقیدے کے ساتھ وفاداری کر۔ جو تقلیدی طبقے کے لوگ ہوں وہ گناہیں کرے، فحاشی کرے، دربار پرستی کرے، دنیا پرستی کرے، ان کے ساتھ حق بدنام نہیں ہوتا، لیکن جو اہل حدیث ہوتا ہے اور وہ دنیا کی لالچ میں آئے، وہ جو اہل حدیث ہوتا ہے وہ دنیا کمانے کے لیے ممبر پر حق چھپاتے ہیں، اپنے اہم دوستوں کو دھکے دے کر کمزور یا سرمایہ داروں کو توجہ دیتے ہیں اور فقیر ساتھیوں کو توجہ نہیں دیتا۔ یہ اس عقیدے کے ساتھ خائن ہے۔ اللہ نہ کرے کہ موت کے وقت اللہ مجھ سے یہ عقیدہ چھین نہ لے اور اس کا خاتمہ برباد نہ ہو جائے۔ تو اس مسجد میں آپ ہاتھ اٹھا کر عزم کریں، اس عقیدے کے ساتھ وفاداری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وعدہ کر اللہ کے گھر میں انشاءاللہ بھوکے پیٹ پر نہار منہ اس عقیدے کے ساتھ وفاداری کریں گے یا نہیں؟ اللہ کی توحید پر قائم رہیں گے یا نہیں؟ شرک کی ہر قسم نوع سے اپنے آپ کو بچتے اور بچاتے رہیں گے یا نہیں؟ اور اللہ کا یہ دین قرآن و حدیث کی شکل میں انشاءاللہ آگے پہنچائے گا یا نہیں؟ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمین وآخر دعوانا